دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحتیں ہیں، ایک جب جنت میں اجر ملے گا اور ایک جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے وہ. تو روزے دار کو بھی خوشی روزہ رکھ کے نہیں ہوتی، روزہ کھا کے ہوتی ہے. کیا مطلب؟ نبی نے بتایا کہ صبح سے شام تک جو تم خوشی لیس زندگی تم نے گزاری ہے نا روزے کی حالت میں، اس میں خوشی بالکل بھی نہیں تھی، فرحت نہیں تھی. تو دو فرحتیں تمہیں ملیں گی، ایک دنیا سے جانے کے بعد اور ایک دنیا میں. دنیا میں جو روزے کی فرحت ہے وہ روزے کے دوران نہیں ملے گی، وہ جب پکوڑے کھانے کے لیے افطاری میں بیٹھو پھوڑو گے طبیعت سے. وہ بھوک میں آپ کو پکوڑوں کا مزہ کتنا ٹائٹ ہے کہ نہیں ہے. پکوڑے کے خلاف جتنی مرضی تقریریں کرو، لیکن روزہ رکھ کے جو پکوڑا اور چٹنی کا مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ روزے دار کے لیے مشہور حدیث ہے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں. تو یہ نہیں فرمایا روزے دار صبح سے لے کر مغرب تک بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ایک دم ٹینشن میں آ جاتا ہے دسترخوان دیکھ. تو روزے دار کو بھی خوشی کس وقت ملتی ہے بھائی؟ جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے. انسانی نیچر ہے بھوکا رہ کے خوشی نہیں ہوتی. میں جس دن روزہ رکھ کے یہاں بیٹھتا ہوں نا بیان کرنے، تو مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا، عجیب سب پھیکا پھیکا منہ، غصہ آ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر میں کہتا ہوں یار جس دن بیان ہو اس دن روزہ نہ رکھے آدمی، اس کی سزا پھر عوام بھگتتی ہے. تو روزے میں ہوتا ہے انسان نہیں، ٹینشن ہوتی ہے تھوڑی سی اس کو، وہ راحت نہیں ہوتی، نہ چہرے پہ نہ خوشی ہوتی ہے. تو ٹینشن ہے نا، تبھی تو عبادت ہے. تو آپ کی جناب شادی ہوئی، لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی مبارک ہو، کچھ تو ہو جائے. تو آپ خوشی میں ولیمہ کھلاتے ہو، کیونکہ نبی نے بھی کیا کیا تھا؟ کھانا کھلایا تھا. روزہ رکھ کے نکاح کو سیلیبریٹ نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج میرا نکاح ہوا ہے تو میرا بھی کل روزہ اور تمام صحابہ کا کل روزہ، ایسا نہیں. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا نکاح ہوا ہے، روزے تو ہم رکھتے ہیں لیکن یہ تو روزے کا موقع نہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے، اس میں تو کھانا کھلانا ہے. یہاں تک کہ نبی نے سفر میں نکاح کیا تو سفر میں آپ کے پاس ولیمے کے اسباب نہیں تھے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، رخصتی ہوئی اگلے دن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی کھانے کی اچھی چیز ہے دسترخوان پہ لے آؤ، سب مل کے کھائیں گے. تو اپنے خرچے پہ بھی کھلانا ضروری نہیں ہے ولیمے میں. اگر نہیں ہے بھائی ابھی سفر میں ہے، کوئی بات نہیں یار، تھوڑا سا اللہ گلہ ہو جائے گا، آؤ سب بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں، اس کا اپنا مزہ ہے نا. تو نبی نے ہمیشہ خوشی منائی ہے کھانا کھا کے، روزہ رکھ کے خوشی نہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں منائی جاتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اپنے یوم ولادت میں سیلیبریشن کے اور سیلیبریٹ کرنے کے کانسیپٹ کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیا. اب جو نبی کا سچا عاشق ہوگا وہ ربیع الاول کو خوشیاں نہیں منائے گا، بہت زیادہ کچھ کرے گا تو روزہ رکھ لے گا. ہم تو کہتے ہیں اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے روزہ رکھنے کے لیے بھی، لیکن اگر آپ کوئی قیاس کر کے ادھر ادھر سے نکالتے بھی ہو تو زیادہ زیادہ روزہ مل جائے گا. دیکھو خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے. ربیع الاول میں خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے. اگر کوئی اس لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ سوچ کے خوش ہوتا ہے کہ اس میں نبی کی ولادت ہوئی تھی، اس کو مناسبت ہے، تو خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے. خوشی تو کسی بھی بات پہ ہو سکتی ہے نا. ربیع الاول سے محبت بھی ہو سکتی ہے کہ یار اس مہینے میں نبی پیدا ہوئے تو مجھے اس میں محبت ہے، کوئی پابندی نہیں، بلکہ عین نبی سے محبت کا تقاضا ہے. اس محبت کو منانا، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ منانا الگ چیز ہے، خوش ہونے پر آپ ہو خوش، کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے حضرت فرماتے جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے میرے دل میں ایک عجیب سی ایک محبت پیدا ہوتی ہے اس مہینے سے. اور علماء کی یہ مزاج ہے یار، نبی سے بھائی نبی کی طرف جو چیز بھی منسوب ہوگی اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ یہاں تھا مدینہ میں، دیکھ کے خوشی ہوتی ہے نا، ایک محبت کے جذبات ابھرتے ہیں. یار نبی کی نسبت ہے، یہاں حجرہ تھا امی عائشہ کا، یہاں یہ امی عائشہ کا حجرہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ، یہ امامت کی جگہ، دیکھ کے ایک ایمان تازہ ہوتا ہے. لیکن کرنا کچھ نہیں ہے وہاں، کیونکہ کچھ کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے. وہاں کرنا کچھ نہیں ہے، زیارت کر کے خوش ہونا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں نبی سے اور محبت نصیب فرما. کرنا کچھ نہیں ہے، کرنا جہاں جہاں جو کچھ ہے وہ نبی نے
بولو بھائی, بتا دیا کہ یہاں یہ کرنا ہے, یہاں یہ کرنا ہے. طواف کی جگہ کہاں ہے, اعتکاف کی جگہ کہاں ہے, صفا مروہ کی سعی کہاں ہوگی, رمی کہاں ہوگی, قربانی کہاں ہوگی, یہ سب چیزیں نبی نے بتا دی ہیں. اب آپ کو کب مینا میں قربانی ہوتی ہے نا, آپ جوش میں آئے کہ یار مجھے تو نبی کے جگہ سے اتنی محبت, جہاں آپ کا حجرہ تھا, میں فرط محبت میں دیوانہ ہو گیا, میں قربانی وہاں کروں گا. نبی کی یاد کوئی کر سکتا ہے؟ سعودی گورنمنٹ پکڑ کے فوراً جیل میں ڈال دے گی. او بھائی, قربانی نبی نے بھی کہاں کی ہے؟ مینا میں کی ہے. دم بھی مینا میں دینا پڑے گا, حرم میں, حدود حرم میں. تو ہر چیز کی لوکیشن, جگہ جہاں کیا کیا کرنا ہے وہ نبی نے بتا دیا ہمیں. اخپل طریقے سے نہیں چلنے کی اجازت آپ کو. ایک تھوڑی سی دلیل اور رہ گئی, یہ ٹاپک بہت اہم ہے نا, اس کو مکمل ہونے دیں. میرا خیال یہ تھا اس پہ کہ نبی نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی تصور بولو بھائی نہیں ہے. ایک اور دلائل تو ایسے بہت ہیں, بس وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک آخری دلیل دے کے پتلی گلی سے نکلتے ہیں. اسلام میں جتنے تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں, راتوں کو بولو بھائی نہیں. رات کو تہوار منانا یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے. رات کو اسلام نے تہوار نہیں رکھے. شب برات بھی اسلام میں اسی وجہ سے نہیں ہے. جو 15 شعبان ہے نا, اس کی رات میں عبادت ہے, تہوار نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ عبادت, راتیں عبادت کے لیے, تہواروں کے لیے نہیں ہے, سونے کے لیے اور عبادت کے لیے. عیسائی کرسمس کب مناتے ہیں؟ رات کو. ہندو دن میں ہولی مناتے ہیں, مگر ان کی جو رسومات کا بہت زیادہ حصہ رات کے وقت بھی ادا ہوتا ہے. رات کو اسلام نے تہوار اس لیے نہیں رکھے کہ رات میں انسان کی توجہ گناہوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اور شاعر اسلام دن کی روشنی میں ادا کیے جاتے ہیں. شاعر اسلام, کیونکہ وہ اسلام کی ایک معرفت کا ذریعہ ہیں. تو اس زمانے میں تو لوگ راتوں کو سو جایا کرتے تھے نا, جبکہ ربیع الاول دن میں زیادہ منایا جاتا ہے یا رات میں؟ رات میں, کیونکہ چراغاں کرنا ہے, اور چراغاں دن میں ہوتا ہی نہیں. تو اسلام میں جتنے تہوار ہیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں. تو پتہ چلا اسلام کے تہواروں میں چراغاں ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ دن میں تو لائٹیں نظر نہیں آئیں گی. اب مجبور ہیں رات کو ربیع الاول منانے پر, کیونکہ چراغاں کب ہوتا ہے؟ رات. اور رات کو اسلام میں تہوار, ارے بول لو نا, نہیں ہوتا. اسلامی تہوار دن میں ہوتے ہیں, رات سونے کے لیے اور عبادت کے لیے. چھپ کے اللہ اللہ کرو بیٹھ کے, بس گھر میں پتلی گلی سے نکل لو. تو یہ بھی خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تہوار جس طریقے سے منایا جا رہا ہے وہ اسلام کے مزاج کے بھی کیا ہے؟ بالکل اپوزٹ ہے, بالکل اگینسٹ ہے. اسلام کا مزاج بھی اس کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور سنت کو فالو کرنا شروع کر دیں. باقی نبی کی یاد میں نعتیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے, اس سے کون منع کرتا ہے. سیرت کا جلسہ کرنا بھی جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے 2-4 تمبو لگا دے, جلسہ کر لے, کوئی حرج نہیں ہے. کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, ربیع الاول میں بھی کیا جا سکتا ہے. سیرت پر بیان کرنے میں بھی کوئی پابندی, بلکہ عین عبادت ہے سیرت پر بیان کرنا. کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے, ربیع الاول میں بھی ہو سکتی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ آج کل بدماشیاں ہو رہی ہیں, جو کچھ ہو رہی ہے, ایک شور شرابہ بھونپو لے کے لوگوں کے کا سکون برباد کر دینا, پھر جو جلسوں میں اتنی آوازوں کے ساتھ کان بج رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, اور پھر جو روڈ بلاک کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں, یہاں سے جلوس نکل کے یہاں ختم ہوگا. بھائی یہ تو آپ وہی کام کر رہے ہو جو شیعہ حضرات کرتے ہیں. شیعہ کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو بھائی, ان کے ہاں دلائل کچھ اور ہیں, وہ کسی اور چیز کو فوکس کرتے ہیں. ہمارے ہاں اصول کی کتابیں کچھ اور ہیں, تو آپ اپنی کتابوں پہ چلو نا, ان کی کتابوں پہ کیوں چل رہے ہو؟ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فرمایا تھا نا, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کو چھیڑو. وہ جو کر رہے کرنے دو ان کو, وہ ان پہ سوٹ کرتا ہے.
آپ اہل سنت والجماعت ہو. سنت کا مطلب حدیث, جماعت کا مطلب صحابہ. تو یا تو حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ. اہل سنت والجماعت کا مطلب سنت, اور دیکھو قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا, کچھ لوگ سنت کو نہیں مانتے اور کچھ سنت کو مانتے ہیں مگر صحابہ کو نہیں مانتے. تو اس لیے یہ لقب اہل حق کو دیا گیا. جو جنتی فرقہ ہوگا وہ اہل سنت والجماعت ہوگا, یعنی وہ حدیث کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کی جماعت کو بھی مانتا ہے. تو یا تو بھائی کوئی صحیح حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ یا فقہا سے دکھا دو جو قرآن و سنت ہی بیان کرتے ہیں. امام حنیفہ نے کہیں فرمایا, امام شافعی نے کہیں فرمایا, امام مالک نے کہیں فرمایا, امام احمد بن حنبل نے فرمایا, کسی نے بھی نہیں فرمایا. تو پھر جن لوگوں کی طرف آپ نسبت کرو انہوں نے فرمایا, انہوں نے بھی فرمایا نہیں ہوتا. کون سا کوئی بیٹھ کے جا کے کتاب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں بس جلدی سے بات ختم. پھر وہ ایک صاحب تبلیغ میں گئے, سچا واقعہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک آدمی کو دیکھا بیان کر رہا ہے, بیان کے دوران کہہ رہے ہیں فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کرتا ہے. فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے سود کھاتا ہے. فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے ہے جیسے چوری کرتا ہے. اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں یار یہ حدیثیں تو میں نے کبھی زندگی میں سنی نہیں. فرمایا یہ بھی فرمایا نبی نے کیا کیا, یہ تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں. اور کسی عالم سے نہیں, عامی آدمی سے. کہہ رہے میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا یار یہ کس نے فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ وہ پھر بھی نیک آدمی تھا, اس نے نبی کی طرف نسبت نہیں کی, صرف فرمایا بولا, پھر بھی نیک تھا. ہمارے ہاں تو بزرگوں کی طرف جھوٹی نسبت, حدیث کی طرف جھوٹی نسبت. تو وہی حال ہے میرے بھائی, ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو ہول سیل کے حساب سے. ایک اور دلیل ذہن میں آئی ہے بیٹھے بیٹھے کہ جو بھی مسلمانوں کی کسی بھی قوم کے تہوار ہوتے ہیں نا, ان میں ایک بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ پوری قوم مناتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ پوری قوم مناتی ہے. جیسے 25 دسمبر کو چاہے کتنا بھی لبرل عیسائی ہوگا نا, وہ بھی چھٹی لے کے چلا جائے گا, وہ بھی کچھ نہ کچھ منائے گا, چاہے وہ مذہب کو بالکل نہیں مانتا. جیسے ہمارے ہاں عید الفطر میں چاہے مذہب کو نہیں بھی ماننے والے پھر بھی عید کو منا ہی لیتے ہیں نا. دیکھو فنکار اداکار کتنا عید مناتے ہیں, حالانکہ مذہب میں عام طور پہ یہ پیچھے ہوتے ہیں. تو سب کسی نہ کسی درجے میں عید منا لیتے ہیں. یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو, یہ تو آج ہمارا مشترکہ تہوار ہے, بقرعید بھی عید بھی. لیکن ربیع الاول جس طرح سے منائی جاتی ہے, 12 ربیع الاول, آپ کو ایک گلی پہلے تو ملکوں میں دیکھ لو. ایک منٹ رفیع بھائی, آج تھوڑا سا فارم میں آیا وہ, آپ ملکوں کو دیکھ لو. یہ دلائل پھر کٹ کے پھر مزہ نہیں آئے گا نا. ابھی جس ٹون میں چل رہا ہوں یہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا موضوع. دلائل آتے رہیں گے, بس یہ دلیل ہٹ کے میں ہٹ جاتا ہوں یہ دلیل بیان کر کے. دیکھو پہلے تو ملکوں کو دیکھ لو. سعودی عرب میں جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں نہیں منائی جاتی, پورے ملک میں پتہ ہی نہیں کسی کو. دبئی میں بھی اب صرف چھٹی کی گئی ہے, ورنہ 1400 سال سے کوئی چھٹی وٹی نہیں ہوتی تھی. اب جا کے گورنمنٹ نے سنا ہے کوئی 12 ربیع کو چھٹی کا قانون پاس کی. تو ظاہر ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا تھا وہ صحیح تھا نا, اب تھوڑی صحیح ہوگا. ایک آدمی نے مجھے کہا سوڈان میں بھی 3 طلاقوں کو ایک کہنے کا قانون پاس ہو گیا ہے. میں نے کہا سوڈان میں اسلام صدیوں پہلے آیا تھا, ایک 1200 سال پہلے. 1200 سال سے تو 3 تھیں, اب جا کے کیا ہو رہی ہیں ایک. یا تو وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے. تو اب تو ہو رہا ہے چینجنگ, جو صدیوں سے آ رہی ہے وہ اصل ہے نا اسلام. تو آپ دیکھ لو کہ بڑے بڑے اسلامی کنٹری, میں ملیشیا میں 12 ربیع الاول کو رہا ہوں, کوئی ایک جھنڈا بھی مجھے نظر نہیں آیا, کہیں بھی نہیں, نہ کوئی چھٹی, کچھ بھی نہیں ملیشیا میں. اب شاید کر دی ہو تو ایک الگ بات ہے. اور بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہمارا جاننا ہوا 12 ربیع الاول کو بھی پتہ ہی نہیں. اسلامی کنٹریز میں, ترکی میں نہیں پتہ چلتا. اچھا پھر جن ملکوں میں ہو رہا ہے وہ زیادہ تر یہ ہیں پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا. ان میں بھرپور طریقے سے 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے. تو ان میں بھی ہر جگہ نہیں ہے, KPK میں نہیں زیادہ تر پتہ چلتا. پشاور میں 12 ربیع الاول کا زیادہ پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ 1200 سال پہلے جو اسلام آیا اس میں 12 ربیع الاول نہیں تھی, تو وہ نہیں مناتے اب تک. کہیں کہیں چیدہ وہ ایک آدھ نظر آ جائے گا کہ جھنڈا لگا ہوا ہے, نہیں منائی جاتی. پھر بہت سے شہروں میں پتہ ہی نہیں چلتا. کوئٹہ میں نہیں ہے, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر. یہ ہے کراچی میں, بلکہ سب سے زیادہ لاہور میں, کراچی میں. پھر جن شہروں میں ہے ان میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے. کھارا در میں بھرپور طریقے سے, ڈیفنس میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھارا در میں آپ کو لگے گا ایک بالکل ایک
नया दिन है आज, डिफेंस जाओगे तो कुछ भी नहीं है, हालांकि वो भी मुसलमान है भाई, गुलशन इकबाल में नहीं है। फिर जिन इलाकों में जैसे खारादर में या नाज़िमाबाद में कहीं मनाई जा रही है तो भी पूरे नाज़िमाबाद में नहीं है। एक गली झंडों से भरी हुई होगी, दूसरी गली में एक झंडा भी नहीं लगा हुआ होगा। हमारी गली में नहीं होता, एक घर में होगा दूसरे घर में नहीं है। फिर जिस गली में झंडे लगे हुए उसमें भी पूरी गली में नहीं है, कुछ घरों में झंडे लगे हुए हैं, कुछ घर वैसे ही सूखे सूखे ठीक है, वो नॉर्मल लाइफ के मुताबिक नहीं गुजार रहे हैं। तो इससे भी पता चलता है ये मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, क्योंकि त्यौहार होता तो पूरी कौम, बोलो भाई, एक जगह जमा होती। तो ये गड़ा हुआ है, अख्पल तरीके से इजाद किया गया है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नबी की मोहब्बत में नबी की इताअत करनी पड़ेगी, और नबी की मोहब्बत में सहाबा को फॉलो करना पड़ेगा। उनके तरीके से हट कर मेरे भाई नबी की मोहब्बत का दावा बराए दावा हो जाता है, वो खोखला दावा है जो क़यामत के दिन कबूल नहीं होगा। और इससे इस्लाम का इमेज कितना ख़राब दुनिया में जाता है। इस्लाम तो बड़ा प्यारा मज़हब है भाई, कोई भी आए वो गोरा देखेगा तो प्रैक्टिकल मुस्लिम है, अमली तौर पर करना पड़ता है इनके यहाँ कुछ। तो वो ये जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, ये चीज़ें गैर मुस्लिमों को अट्रैक्ट नहीं करेंगी आपकी तरफ। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक